الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی سیرت پاک کی مبارک مجلس میں مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی اجازت، اس عنوان پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی یقیناً اپنے بندوں اور اپنے دین کی مدد فرماتا ہے، لیکن اس کا نظام اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ ہے، جب تک دشمنوں کی طرف سے ظلم و ستم کے سارے طریقے آزمائے نہیں جاتے، بلکہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی ساری حدوں کو پار نہیں کیا جاتا، تب تک دشمنوں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور خدا تعالی کی مدد کا دروازہ نہیں کھلتا، جیسے کہ خود قرآن پاک اس کا اعلان کر رہا ہے، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی اور ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آ گیا اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ نیز آگے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئی اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی بول اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے۔ نبوت کے 13ویں سال مکہ المکرمہ میں کچھ اسی طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے جیسے ان دو آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ تنہا اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی، اور طائف کے سفر کے بعد اب مشرکوں کی طرف سے بھی مایوسی ہو گئی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا دروازہ کھل جانے کا فیصلہ ہو گیا، اور مدینہ پاک کے لوگوں نے اپنے دروازے ان ایمان والے مظلوموں کے لیے کھول دیے، جس کی دعوت انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں دے دی تھی۔ اور ادھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب میں ہجرت کی جگہ بتائی گئی، پھر معراج کی رات وہاں 2 رکعت نماز پڑھوا کے بتایا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ آخر کار وحی کے ذریعے ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ پھر ہجرت کی ترغیب میں
قرآن پاک کی وہ آیات نازل ہو گئی جن میں اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر گھر بار، رشتہ دار اور اپنا وطن چھوڑنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ ادھر مکہ مکرمہ کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ایمان والوں کو اپنا گھر، رشتہ دار، اپنا وطن چھوڑنے کا ذرا بھی دکھ نہیں تھا، بلکہ اس بات کی بہت خوشی تھی کہ مدینے میں جا کے اپنے مالک کے دین پر عمل کریں اور اس کی خوب کھل کر عبادت کریں۔ اور پھر ہجرت کے راستے میں بڑی پریشانیاں اور رکاوٹیں۔ حضرت میاں محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لسے دا کی زور محمد یا رونا یا نسنا، کہ کمزور کی کیا طاقت، یا تو روئے گا یا بھاگے گا، لیکن وہاں کمزور ان دو بنیادی حقوق سے محروم تھے۔ ان کمزوروں کو مکہ کے طاقتور نہ رونے کی اجازت دیتے تھے نہ بھاگنے کی۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیعت عقبہ ثانیہ سے کچھ ہی دن بعد اجازت دے دی تھی کہ جب بھی کسی کو کسی طرح موقع ملے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ لیکن ہجرت بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مکہ کے مشرک سردار اس کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے تھے کہ مسلمان بھاگ کر دوسری جگہ آرام سے رہیں۔ انہیں جیسے ہی معلوم ہوا اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہر راستے سے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کی۔ ہم یہاں پر بطور مثال کے صرف 3 صحابہ کرام کے قصے آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر وہ غلط خبر ملنے کے بعد واپس مکہ آ گئے تھے، اور ان کی اہلیہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات میں شامل ہو کر ام المؤمنین بن گئی، وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اونٹ تیار کیا، اس پر کجاوا بھی باندھ دیا، بلکہ ہم دونوں اور ہمارا چھوٹا سا بیٹا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ بھی گئے۔ اتنے میں میرے مائکے والوں کو خبر ہو گئی کہ یہ ہجرت کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے ہمیں گھیر لیا، اونٹ سے نیچے اتار لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، تجھے جہاں جانا ہے جا، لیکن ہم اپنی بیٹی کو در بدر پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ اور میری بازو پکڑ کر مجھے الگ کر لیا۔ اتنے میں میرے سسرال والے بھی آگے۔ انہوں نے مائکے والوں سے کہا، کیا آپ اپنی بیٹی کو جہاں چاہو لے جاؤ، لیکن یہ سلمہ رضی اللہ عنہ تو ہمارے خاندان کا بچہ ہے، اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس طرح انہوں نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ ہائے افسوس، اب میرے شوہر مدینہ میں اور بچہ سسرال والوں کے پاس، اور میں اکیلی مکہ میں مائکہ والوں کے پاس۔ میں ہر روز صبح ہوتے ہی اس جگہ جاتی تھی جہاں ہم جدا ہو گئے تھے، اور بہت دیر تک وہاں بیٹھ کر رو دھو کر اپنا دل ہلکا کرتی تھی۔ اور اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد میرے چچیرے بھائی کو مجھ پر رحم آیا۔ اس نے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں اس بات کا احساس دلوایا کہ اس عاجز پر آخر کب تک ظلم کرتے رہو گے۔ اس طرح میرے مائکہ والوں نے مجھے میرے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر سسرال والوں کو معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی نرم کر دیے۔ انہوں نے میرا بچہ سلمہ مجھے واپس کر دیا، لیکن میرے ساتھ مدینہ جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ میں نے اپنے بچے سلمہ کے ساتھ اونٹ پر اکیلے ہی 500 کلومیٹر کی مسافت کا یہ سفر طے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ میں تنعیم نام کی ایک جگہ جہاں آج مسجد عائشہ ہے پہنچ بھی گئی۔ یہاں مجھے عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا، اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، ساتھ اور کون ہے؟ میں نے کہا، ایک اللہ تعالیٰ اور دوسرا یہ بچہ۔ اور انہیں مجھ پر رحم آیا، میرے اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل پڑے۔ حضرت عثمان بن طلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، خدا کی قسم میں نے ان سے زیادہ شریف شخص کوئی نہیں دیکھا۔ وہ جہاں منزل آتی اونٹ بٹھا کر ہمیں اترنے کا اشارہ کرتے،
اور اونٹ لے کر دور چلے جاتے، اور اسی طرح آرام کے ساتھ ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ قبا کے قریب کچھ خیمے لگے ہوئے تھے، ان کے لیے اشارہ کرنے لگے کہ آپ کے شوہر یہاں رہتے ہیں، اب آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے چلی جاؤ۔ پھر ہمیں چھوڑ کر وہ واپس مکہ چلے گئے۔ مجھے 1 سال بعد میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ملے۔ یہاں خاص غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنی آپ بیتی سنائی، لیکن سوچو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو بہن بھائی ماں باپ سارے رشتہ دار اور اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے تھے، کہ جس وقت ان سے ان کا بچہ اور ان کی اہلیہ محترمہ چھین لی گئی ہوں گی، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا بیتی ہوگی، انہوں نے 1 سال مدینہ منورہ میں کیسے گزارا ہوگا۔ لیکن تاریخ میں ان کے دکھ اور غم کی کوئی بات مجھے ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں مل سکی، کیونکہ ان دکھوں کے مقابلے میں ان کو آزادی سے اپنے مالک کی عبادت کرنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے کی خوشی اتنی تھی کہ اس کے مقابل کوئی غم ہی نہ تھا۔ افسوس کبھی اس کا کچھ احساس ہم کہنے والوں اور سننے والوں کو بھی نصیب ہو جاتا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا قصہ پیچھے گزرا ہے، انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن جس وقت مشرکوں کو معلوم ہوا انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ آگے روایتیں کئی طرح کی ہیں، مشہور روایت یہ ہے کہ مشرکوں نے ان سے کہا کہ آپ جس وقت مکہ آئے تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے مکہ آ کر ہی سب کمائی کی ہے، لہذا ہم آپ کو یہ مال و دولت ساتھ لے کر نہیں جانے دیں گے۔ اس پر انہوں نے بدن سے لگے کپڑوں کو چھوڑ کر سب کچھ انہیں دے دیا، جس پر مشرکین نے ان کا راستہ چھوڑا۔ جس وقت وہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس سفر والی بات سنائی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے بڑے نفع والی تجارت کی ہے۔ اور سیرت ابن ہشام اور کچھ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 اور صحابہ کرام نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا، ایک ہشام ابن عاص اور دوسرے عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت ہشام کی کسی طرح مشرکوں کو خبر لگ گئی اور ان کو قید کر لیا گیا، جو کافی عرصے تک قید میں رہے۔ حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ جیسے ہی مدینہ پہنچے تو وہاں سے ابو جہل اپنے بھائی حارث کو ساتھ لے کر مدینہ پاک پہنچ گیا۔ عیاش ابو جہل کے چچیرے بھائی تھے اور ماں تینوں کی ایک تھی، اس لیے ماں شریک بھائی بھی تھے۔ ابو جہل نے خوب رو رو کر سنایا کہ بھائی تیرے آنے کے بعد والدہ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تیرا منہ نہ دیکھ لوں تب تک میں نہ دھوپ سے ہٹ کر سائے میں جاؤں گی نہ سرد ہوں گی۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ ماں کی یہ باتیں سن کر والدہ کے لیے تڑپ گئے اور ان کی قسم پوری کرنے کے لیے واپس مکہ کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ماں کو جس وقت جوئیں تنگ کریں گی وہ خود سرد ہوئیں گی، مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ خود انہیں اندر جانے پر مجبور کرے گی، اور اگر تم نے جانا ہی ہے تو میری یہ اونٹنی لے جاؤ، آپ کو جہاں ان کی نیت میں کھوٹ لگے اس پر بیٹھ کر واپس آنا، یہ آپ کے کام آئے گی۔ آخر وہ ابو جہل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں اپنی والدہ کی قسم پوری کر کے فوراً واپس آ جاؤں گا۔ قریب 1 دن کی مدت تک وہ ان سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر ابو جہل کہنے لگا بھائی صاحب میرا اونٹ تو بالکل ہی رہ گیا ہے، آپ مجھے اپنی اونٹنی پر بٹھا دیں۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ انہوں نے جیسے ہی اونٹنی کو نیچے بٹھایا وہ دونوں ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں جکڑ کر باندھ لیا۔ پھر اسی طرح باندھ کر مکہ المکرمہ تک لے گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر بڑے فخر اور غرور سے کہنے لگے
بیوقوفوں پاگلوں کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ ایک لمبے عرصے تک ان کی قید میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قید ان کمزوروں کے لیے بہت گریہ زاری سے دعائیں کرتے تھے۔ ایک بار دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمۃ ابن ہشام وعیاش بن ربیعہ، اے اللہ، اے خدا ولید بن ولید اور سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہم کو مشرکوں کی قید سے نجات عطا فرما۔ پھر اسی دعا کی برکت سے وہ کافی عرصے کے بعد قید سے چھوٹ کر مدینۃ المنورہ آنے میں کامیاب ہوئے۔ ایمانی بھائیو، ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ کی صورتحال بس ان تین قصوں سے اندازہ کر لیجئے ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا۔ خیر، ہجرت کرنے والے ہجرت کرتے جا رہے تھے، مکہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ مکہ کے مشرک سردار اپنی اکڑ پر تو ڈٹے ہوئے تھے، لیکن مکہ کو اجڑتا دیکھ کر دل ان کے بھی خوش نہ تھے۔ ایک بار ابو جہل اور عتبہ نے کچھ گھر دیکھے۔ عتبہ نے بڑے دکھ اور درد سے کہا، کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب، ہر ایک گھر وہ چاہے کتنے ہی لمبے عرصے بہاروں میں رہے، آخر وہ ایک نہ ایک دن دکھوں اور غموں کا بسیرا ہی بن جاتا ہے۔ ہجرت کے اس قسم کے درد بھرے قصے اور بھی بہت ہیں، لیکن مجھ میں بیان کرنے کی ہمت نہیں۔ آج امت پھر ایک بار ساری دنیا میں کچھ ایسے ہی حالات سے جھٹکے کھا رہی ہے، لیکن فرق بس اتنا ہے، اس وقت عتبہ، شیبہ، ابو جہل مجھے گھر دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ بھی روتے تھے، جبکہ آج کے ابو جہل ہمارے کھنڈرات پر بیٹھ کر شراب پیتے اور ہماری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی عزت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اکیلے اونٹ پر بیٹھ کر طے کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، جبکہ آج کے ابو جہل سب سے پہلے عزتوں پر ہی حملہ کرتے ہیں۔ وہ بے شک مشرک، کافر، جاہل، منکر سب کچھ تھے، مگر عزتوں کے بھوکے نہیں تھے۔ وہ ماں، بہن، بیٹیوں والے تھے، انسانیت کا بھی گرے نہیں تھے۔ آج سب کچھ لٹ گیا ہے۔ دیکھو انسانیت کہاں سے گر کر کہاں پہنچ گئی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور عزتوں کے محافظ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی اس دور میں بھی دشمنوں میں سے ہی عثمان ابن طلحہ کا کردار ادا کرنے والے پیدا فرمائے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بیعت عقبہ ثانیہ جو 12 ذی الحجہ سن 1390 میں ہوئی تھی، اس کے کچھ دن بعد ہی ہجرت شروع ہو گئی تھی۔ کوئی 2.25 مہینے میں اکثر ایمان والے ہجرت کر کے مدینہ جانے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ سفر سن 1490 کے ختم تک مکہ پاک میں صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، نیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ ان کے اہل خانہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، اور ان کے علاوہ بس وہ بیچارے بے بس مسلمان رہ گئے تھے جنہیں چھپ کر بھی بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، یا وہ غریب تھے جن کے پاس ہجرت کے لیے سامان نہیں تھا۔ ایسی حالت دیکھ کر مکہ کے مشرک دانت پیس رہے تھے کہ یہ تو ایک ایک کر کے بھاگ گئے ہیں، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں۔ مشرک سرداروں نے اس صورتحال پر مجمع جمع کر لیا، جو ان کی پنچایت گھر یا پارلیمنٹ ہاؤس دار الندوہ میں بیٹھا، اور اس دار الندوہ میں مشرکین کا اجتماع اور قتل کی سازش سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکر دادا قصی بن کلاب نے مکہ میں قومی مشورے کے لیے ایک بڑا ہال بنوایا تھا، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ آج کی زبان میں اس کو اسمبلی ہال یا پارلیمنٹ ہاؤس یا پنچایت گھر کچھ بھی بول لیجیے۔ آج ابو جہل اور اس کے ساتھی اسی دار الندوہ میں جمع ہو کر حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ روایات میں ان سرداروں کے نام بھی آئے ہیں جو ابو جہل کی سرداری میں
ہر ایک قوم و قبیلہ سے آئے تھے۔ جس وقت سارے سردار آ گئے اور حال کا دروازہ بند کرنے ہی لگے تھے کہ دروازے پر ابلیس لعین مکہ سے کافی دور نجد نام کی جگہ کا ایک بوڑھا شیخ بن کر آ کھڑا ہوا اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ انجان معلوم ہو رہا تھا، اس لیے سب نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوں، معلوم ہوا یہاں کوئی خاص مشورہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی کوئی اچھا مشورہ دے کر آپ کی مدد کر سکوں، اجازت ہو تو اندر آؤں۔ لوگوں نے اس کو بھی اجازت دے دی اور بات شروع ہو گئی۔ کسی نے یہ مشورہ دیا ان کو کہیں قید کر دیا جائے، نہ تبلیغ کر سکیں گے نہ ان کا دین لوگوں تک پہنچے گا۔ اس بوڑھے نے کہا یہ بات تو بالکل ہی غیر مناسب ہے، ان کے ماننے والوں کو معلوم ہوگا تو سارے تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چھڑا لیں گے۔ ایک دوسرا بولا ان کو اپنے ملک سے نکال دو، پردیش میں کیا کریں گے؟ وہ بوڑھا بولا یہ تو بالکل ہی بری بات ہے، کیوں تمہیں ان کی میٹھی میٹھی باتیں یاد نہیں اور جو کلام یہ پیش کرتے ہیں اس کا دلوں پر اثر اور دلوں کو اپنی جانب کھینچ لینا تمہیں یاد نہیں ہے؟ یہ جہاں بھی جائیں گے اپنے شیریں اور رسیلے کلام سے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے، پھر ان پر ایمان لے آئیں گے اور آخر سارے مل کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو جہل اٹھا اور بولا ایسا کرتے ہیں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے میں سے ایک ایک شخص لیتے ہیں، پھر سارے مل کر ان پر یک بارگی حملہ کر دیں اور قصہ ہی ختم کر دیں۔ اس طرح متحدہ حملہ پر ان کا قبیلہ بنو ہاشم کسی ایک سے بدلہ بھی نہیں لے سکے گا۔ اور اس پر بوڑھے نے کہا واہ 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 واہ، یہ ہے اصل رائے۔ پھر دوسرے حضرات میں بھی تالیاں بجائی اور اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا لیکن اس کی کارروائی آج ہی رات عمل میں آنی چاہیے۔ اس پر بھی سب نے اتفاق کر لیا۔ آدمی بھی اسی وقت مقرر ہو گئے اور بات بھی طے ہو گئی کہ اندھیرا ہوتے ہی سب ننگی تلواریں لے کر آ جائیں گے، پھر ساری رات ان کے گھر کا محاصرہ کر کے ان پر نظر رکھیں گے اور روشنی ہوتے ہی جس وقت وہ نماز کے لیے باہر نکلیں گے تو یک بارگی ان پر حملہ کر دیں گے۔ قرآن کریم نے ان کے اس مشورے اور منصوبے پر اس طرح تبصرہ کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبہ بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ اور راستے کی تیاری۔ ادھر دار الندوہ میں یہ صلاح مشورہ ہو رہے تھے، ادھر عرش سے حضرت جبرائیل وہی لے کر آگے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کا سارا مشورہ بتا دیا، اور ساتھ ہی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم بھی آ گیا، اور یہ حکم بھی کہ آج ہی رات آپ اپنا دولت کھانا چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ سے نکلتے وقت اس دعا کی بھی تلقین کی گئی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور اس طرح دعا مانگو یا اللہ تو مجھے جہاں لے جائے عزت سے لے جا، اور جہاں سے نکالے عزت سے نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد والا غلبہ نصیب فرما۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی کڑکتی دھوپ کے وقت اپنے گھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی آپ کی معیت کا شرف نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور، کیوں نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی میں رو پڑے، اور مجھے پہلی بار معلوم ہوا
کہ خوشی میں بھی انسان کے آنسو کی لڑیاں لگ جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی اس کے لیے 2 اونٹنیاں 8,000 درہم میں خرید رکھی تھی اور پچھلے 4 مہینے سے ببول کے پتے کھلا کھلا کر پال رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ ایک اونٹنی میری طرف سے بطور ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمت دیے بغیر نہیں لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بہت اچھی بات، جیسا آپ چاہیں، یعنی میرا سب کچھ آپ کے اشارے پر قربان۔ یاد رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ دین کے خاطر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قربان کر دیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرما لیا تھا اور تعریف بھی فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان اور مال کا مجھ پر جتنا احسان کیا اتنا کوئی اور نہ کر سکا، لیکن ہجرت کا سفر کیونکہ خالص عبادت کا سفر تھا اس لیے وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر اپنے خرچ پر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساتھ ہی ایک راستہ بتانے والا بھی اجرت پر لے لیا اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ رات کے وقت یہاں سے نکلیں گے۔ پہلے سور نام کی ایک غار میں جانا ہے جہاں 3 دن بعد راستہ بتانے والا شخص عبداللہ بن عریقت اونٹنیاں لے کر آ جائے گا اور تیسرے دن یہاں سے روانگی ہوگی۔ اور ادھر امانتوں کو ادا کرنے کی فکر۔ مکہ میں اس زمانے میں آج کی طرح نہ تو حفاظتی گھر تھے نہ کوئی بینک وغیرہ۔ لوگ اپنی قیمتی چیزیں حفاظت کے لیے کسی امانت دار نیک شخص کے پاس رکھ دیتے تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی کے باوجود بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الصادق الامین بہت سچے بہت امانت دار تھے۔ باقی سارے مکہ میں کسی دوسرے پر چاہے وہ ان کے خاندان اور ان کی سوچ کا کوئی کافر مشرک کیوں نہ ہو بھروسہ نہ کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی امانتیں واپس کر دی تھی، لیکن ابھی کچھ باقی بھی تھی جن کی ادائیگی کا کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، اور ان کو ہجرت کا راز بتا کر یہ حکم فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جاؤ اور 2-3 دن میں امانتیں ادا کر کے مدینہ آ جانا، اور ساتھ ہی میں یہ تسلی بھی دے دی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا کوئی بال بھی نہ بیکا کر سکے گا۔ رحمتوں والے گھر کیا، رحمتوں والے کے گھر کا گہراؤ، سبحان اللہ، انسان بھی کتنا ناشکرا ہے جو روشنی کا پیغام لے کر ساری دنیا کو روشن کرنے اور پیار و محبت نیز رحمت بانٹنے آئے تھے، جو خود بھوکا رہ کر بھوکوں کو کھانا کھلانے آئے تھے، آج انہی کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا جا رہا تھا۔ بس اندھیرا ہوتے ہی طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق اندھیرے کے پجاری کوئی 15-16 مشرکوں نے تاج دار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو گھیر لیا، جن میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ ابن ابی معیط اور ابی ابن خلف جیسے بڑے بڑے بدبخت بھی تھے۔ یہ گھیراؤ کر کے چوکنا ہو کر کھڑے تھے، جیسے ہی یہ باہر نکلیں گے ان پر یک بار بھی اندھا دھند حملہ کر دیں گے۔ یہ رات کے اندھیرے میں اندر بھی جا سکتے تھے، لیکن ابھی انسان اخلاق اور کردار میں اتنا گرا نہیں تھا جتنا آج گر چکا ہے کہ اندھیری رات میں بہن بیٹیوں کے ہوتے ہوئے مخالف کے گھر میں گھس جانا، بلکہ بسا اوقات سب کے سامنے عزتوں پر حملہ کرنا بہادری سمجھتے ہیں۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی بے شک پکے کافر تھے، خدا اور رسول خدا کے دشمن تھے، لیکن اخلاق میں اتنے گرے ہوئے نہیں تھے کہ رات کے اندھیرے میں ہی گھر کے اندر گھس جاتے، بلکہ انہوں نے باہر نکلنے کا انتظار کیا۔ خیر آخرکار وہ گھڑی آ گئی جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک گھر سے آخری بار باہر نکلنا تھا۔ کچھ عجیب ہی نقشہ تھا۔ سورہ یاسین شریف کی شروع کی آیات فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک تلاوت فرما کر مٹی کے ایک مٹھی ان مشرکوں کے سر پر ڈال کر تشریف لے جا رہے تھے۔
ادھر ابو جہل کہے لگا کر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تب تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے اور مر کے تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم ان کے مخالف رہے تو دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو جاؤ گے اور مر کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس کا مطلب تھا کہ آج تو ہم ہی نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، سچ ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، اور کہ یہ دنیا میں ہمارے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے، اور پھر بدر میں ایسا ہی ہوا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے لیکن ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ صبح تک اسی انتظار میں کھڑے رہے، جس وقت روشنی پھیل گئی، صبح کا اجالا ہو گیا لیکن اندر سے کوئی باہر نہیں آیا، تو وہ دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئے جہاں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ غصے میں علی رضی اللہ عنہ کو گھسیٹ کر حرم پاک تک لے گئے مگر تھوڑی دیر بعد ہی چھوڑ دیا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لفظ بلفظ سچی ہوئی کہ کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد